اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کی ویڈیو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دلاور فگار صاحب کی نویں جماعت میں ایک نظم شامل کیا گیا جسے کرکٹ اور مشاعرہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے کرکٹ کے پچ کو اور مشاعرے کے سٹیج کو ایک ساتھ سوچا ہے؟ بظاہر یہ دونوں مختلف دنیا ہیں، ایک طرف بلے اور گیند کی تکرار اور دوسری طرف لفظوں کا جادو، لیکن اگر ہم ان دونوں کو یکجا کریں، ان کا دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے دلاور فگار کی مشہور نظم کرکٹ اور مشاعرہ جو نویں جماعت میں ہے، جس میں انہوں نے ہنسی مزاح میں اور کرکٹ کی دنیا میں طنز و مزاح کا ایک منفرد انداز پیدا کیا ہے۔ کرکٹ اور شاعری کے انوکھے تعلق کو پیش کیا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دلاور فگار صاحب کا تعارف کیا ہے۔ دلاور فگار صاحب 1929 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کی وفات ہے۔ دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین تھا، تخلص پہلے شباب تھا، پھر دلاور اختیار کیا۔ بدایوں میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بدایوں ہی انڈیا میں حاصل کی۔ ایم اے اردو کا امتحان اول درجہ میں پاس کیا اور اسی یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کا امتحان اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ دلاور فگار نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ معروف شاعر شکیل بدایونی کے مشورے کے بعد حلقہ شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ اس شعبے میں کمال حاصل کیا۔ بطور مداحیہ شاعر انہیں بھارت میں بھی شہرت حاصل تھی۔ 1929 میں ہجرت کر کے کراچی منتقل ہو گئے، یہاں بھی مداحیہ شاعری کا آغاز کیا۔ دلاور فگار کی حس مزاح تیز ہے۔ شعر گوئی میں کی ہنر مندی اور طنز کے مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی ان کی شہرت کی بڑی وجہ مداحیہ شاعری ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دوسری شاعری بھی کی۔ ان کی شعری مجموع میں حادثے، غزل ہے، ستم ظریفیاں، شامت اعمال، آداب عرض، انگلیاں فگار اپنی، اثر نو، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے اور فی سبیل اللہ اہم ہے۔ علاوہ ازیں وہ کراچی کے اخبارات نوائے وقت جسارت اور مساوات میں مضمون کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ ان کا تمام مداحیہ کلام کلیات دلاور فگار کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ 1998 میں کراچی میں وہ انتقال کر گئے۔ یہ تھا دلاور فگار صاحب کی زندگی اور کچھ حالات مختصر اس کے حالات زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب پہلے سے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال اصل میں تمام نظم کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، جس میں شاعر نے اپنا جو مطمع نظر ہے رکھا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ مرکزی خیال کچھ تھا۔ دلاور فگار اپنی اسی نظم میں کرکٹ کے کھیل اور مشاعرے کے نظام کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے دلچسپ مثالوں اور طنز و مزاح کے انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ جس طرح کرکٹ کے میدان میں کھیل کے اصول، کپتان، کھلاڑی اور سامعین اہم کردار ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی شاعر، سامعین اور وقت کی پابندی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اس تمام نظم کا نچوڑ ہے، جس میں جو شاعر نے کہا ہے کہ کرکٹ اور اس کا مشاعرے کا کیا تعلق بنتا ہے۔ اب نظم کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کرکٹ کا مقصد تفریح اور کھیل کے ذریعے محظوظ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح مشاعرے کا مقصد بھی سامعین کو محظوظ کرنا ہے اور دل بہلانا ہے۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت، ریاضت اور مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی ایک شاعر کو اسی محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرکٹ میں اگر کھلاڑی کھیل کے اصول توڑ دے یا اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر شاعر اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ نہ کر سکے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اور شاعر کو گویا آؤٹ سمجھا جاتا ہے۔ کرکٹ میں گیند اور بلے کی مقابلے کی کشمکش ہوتی ہے، جبکہ مشاعرے میں شعر اور سامعین کی توجہ کے درمیان ہلکا پھلکا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ یہ نظم دراصل ہلکے پھلکے اور مداحیہ انداز میں
इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि क्रिकेट और मुशायरे दोनों का मकसद एक ही है, यानी लोगों को तफरीह फराहम करना। शायर ने अपनी लतीफ़ मिसालों और दिलचस्प तशबीहों के ज़रिए कारी को ये बावर करवाया है कि मुशायरा भी एक तरह की क्रिकेट का मैदान है, जिसमें कामयाबी उन्हें मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो बेटा ये नज़म था क्रिकेट और मुशायरा फिगार साहब का। तो इसके जो अहम हिस्से हैं, तारुफ है, जो मरकज़ी ख्याल है खुला साहब के सामने पेश किया है। ये इंतहाई अहम नज़म है। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। खुदा हाफ़िज़।